دجالون، وہ دجل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بولو بولو، کیا کریں گے؟ دجل کریں گے۔ دجل کس کو کہتے ہیں؟ جب حق اور باطل کو آپس میں یوں ملا دیا جائے، پتہ نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ اور میرے عزیز، جتنا بڑا دجال 1400 سال میں مرزا ملعون آیا ہے، اتنا بڑا دجل کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ آؤ میں ایک دجل سنا کے گفتگو بڑھاتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف۔ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا ہمارے نبی آخری ہیں، پتا ہے؟ تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ سمجھنے آئے ہو جو میرے نبی نے فرمایا دجالون، وہ دجل کیسے دیتے ہیں، ان کے دجل کو سمجھ کے ان کو بھی سمجھانا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میرے پاس ایک نوجوان آیا، افتخار وڑائچ اس کا نام تھا۔ اس کا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کر مرتد ہو کر جرمنی چلا گیا۔ 22 برس کے بعد وہ آیا سرگودا۔ اس نے آ کر رحیم یار خان اپنے بھانجے کو فون کیا۔ اس کا بھانجا پکا مسلمان، اس نے بھانجے کو 22 سالوں کے بعد فون کیا، میں تمہارا ماموں بات کر رہا ہوں، تم میرے بھانجے ہو، میرا دل کرتا ہے تم سے ملوں۔ آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا، کاش وہ جواب آپ سب کو یاد ہو جائے۔ اور اگر وہ جواب آپ کو یاد ہو گیا، اللہ کی قسم اس کانفرنس پہ آنے والا سارا خرچہ پورا ہو گیا۔ کاش کوئی ٹیکنالوجی میرے پاس ہوتی تو میں یہ جواب آپ کے دلوں پہ لکھتا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اپنے ماموں سے کہنے لگا، آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ کیا کہا؟ میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں، میرا تیرا واسطہ کوئی نہیں۔ وہ جب بار بار اس نے رابطہ کیا، مختصر کر رہا ہوں، وہ میرے پاس آیا۔ اب کیا کریں؟ میں نے اس سے کہا اس قادیانی کو آنے دو، اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا، سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو، ورنہ ڈستا ہے۔ ڈستا ہے کہ نہیں ڈستا؟ میں نے کہا اکیلے مت ملنا۔ یہ جو میرا کالج کا نوجوان بیٹھا ہے نا، انٹرنیٹ پہ براہ راست باطل کو مت پڑھا کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، ان بڑوں سے جڑ کے چلو، یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ میں نے اس سے کہا اس کو آنے دو، اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا۔ اس نے بلا لیا، مختصر کر رہا ہوں۔ اس کا ماما آ گیا، آ کے بیٹھا، اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، تو میرے ساتھ کیا بات کرے گا؟ کہنے لگا اچھا مجھے تو آتا ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ اب وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں، یہ تو تیرا بولو بولو کلمہ ہی نہیں، دھوکہ سمجھو یہ مقصد۔ اب میں آپ کو اہم بات کرنے لگا ہوں، پوری توجہ میری طرف۔ یہ بات آپ نے بھی قادیانیوں کو سمجھانی ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں، غور کرنا، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟
دجل سمجھ آ رہا ہے؟ وہ قادیانی جو 22 برس پہلے قادیانی ہوا تھا، ایک دم غصے میں آیا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو گنبد خضرا والوں کو مراد لیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا تجھے قادیانیوں نے دھوکہ دیا، تو 22 برس سے دھوکے میں ہے، میں تجھے حقیقت کھول کے دکھاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب تھی، اور کتاب کا نام کلمۃ الفصل۔ کیا نام؟ یار صرف ایک حوالہ میں نے دیا، اس کو بھولنا نہیں۔ کیا نام؟ میں نے اس قادیانی سے پوچھا یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہ لکھنے والا تمہارا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھو یہ تمہارے ربوہ پریس سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اس کو پڑھ۔ اب اس کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اتنا بڑا کفر، اتنی بڑی غلاظت، اتنی بدبو اس جملے کے اندر۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کا بھی معاف فرمائے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نقل کفر، کفر نباشد۔ اس میں لکھا ہے محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اس قادیانی ملعون سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے ہم جب چونکہ وہی محمد دوبارہ آئے ہیں، ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دجل سمجھ آیا؟ یہ ایک حوالہ، میرے عزیز کربوغا والو توجہ کرو، میں گفتگو کو سمیٹنا شروع کر چکا ہوں۔ ایک حوالہ، اس سال میں نے ایک گھر میں قادیانیوں کے گھر میں جا کے ان کو سمجھایا، آدھے گھنٹے کے بعد 10 قادیانی مرزے پر لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلامی میں آ چکے تھے۔ ایک حوالہ، اس کو یاد رکھو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو کہیں گے مولوی صاحب کلمہ تو ہم تمہارے والا پڑھتے ہیں، مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ آج سمجھ آئیے محمد الرسول اللہ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتلایا، دجالون یہ دجل کریں گے۔ آئیے میں نے ایک جملہ کہا، اس کو سمیٹ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ میں نے کہا میرے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک نہیں، ہمارے نبی کی نبوت کا اثر، ہمارے نبی کے معجزے کا اثر، ہمارے نبی کی قرآن کا اثر، ہمارے نبی کے علم کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ حشر میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ جنت میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ آؤ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو آسان کر رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرنے چلا ہوں، تھکاوٹ اتارنے چلا ہوں۔ آؤ میرے نبی کی شان دیکھو۔ ایک ایک حدیث سناتا ہوں، فقط طوالت نہیں۔ یہ برزخ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، وہ قبر والا پوچھتا ہے تو کون ہے جو اس وحشت کے گھر میں میری وحشت کو دور کرنے آ گیا ہے؟ وہ خوبصورت شکل کا انسان کہتا ہے میں وہ تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ ڈھیلی سبحان اللہ۔ آپ کے سوتے ہوئے سبحان اللہ کہنے پہ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی 10 بھی نہیں بجے پہلے ہی سو چکے۔ مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ بولتے نہیں، کوئی مفتی نشتہ۔ مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ مرد ہو پھر چپ، اب اس کا علاج تو میں نہیں کر سکتا،
مجھے ادھر ایک صاحب نے سلاجید دی تھی لا کے، پتہ نہیں وہ تو ختم ہو گئی۔ اور مردوں کے لیے سونا جائز ہے، پھر کیوں سو رہے ہو؟ دیکھو مجھے چھیڑو نا، میں ہٹ گیا نا موضوع سے، میں بہت دور جاؤں گا۔ میں آپ کے مزاج سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا ٹائم تنگ ہے۔ قاری اکرام الحق صاحب پوری توجہ میرے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اس کا موضوع چھوٹا ہو جائے جلدی سے۔ میں نے بھی حصار باندھا ہوا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے معجزے کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ حشر میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ ایک سوال کروں، آپ حضرات نے کبھی سنا کہ تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا؟ کیوں؟ کیا وہ سچے نبی کی کتاب نہیں؟ ہاں، آج حشر کے میدان میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کی موجودگی میں، ساری انسانیت کی موجودگی میں، میرا رب حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنا کے سارے حشر والوں کو بتائے گا آج بھی کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے، محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے۔ بلند آواز سے آپ حضرات، نہیں، جنت کے 10 ٹکٹ تورات زبور انجیل کے حافظ کو نہیں ملیں گے، کس کو ملیں گے؟ ان سے یاری لگاؤ، ان کے پاس دنیا کی کرنسی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ اور ہاں، میرے نبی کے نبوت کا اثر جنت میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ آؤ عجیب حدیث سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ختم نبوت والے نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہم جائیں گے انشاءاللہ، ان بڑوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب سارے چلے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس کا نام ہوگا مبشرہ۔ کیا نام ہوگا؟ وہ جب ہوا چلے گی، جنتیوں کا لباس اور معطر، جنتیوں کا جسم اور خوشبودار، جنتی بھی کہیں گے آج کوئی خاص بات ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے۔ کون داؤد؟ جن کی آواز اتنی خوبصورت، دنیا میں زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ آج زبور نہیں، آج میرا رب داؤد علیہ السلام سے کہے گا اے داؤد، آج ختم نبوت کانفرنس ہم نے جنت میں سجائی ہے۔ بلند آواز سے آؤ، آج اپنی خوبصورت آواز میں زبور نہیں، محمد عربی پر اترنے والا قرآن سناؤ۔ حدیث میں آتا ہے سورہ دخان کی تلاوت فرمائیں گی۔ دخان 3 رکوع، یہ بڑے بڑے حافظ بیٹھے ہیں، 3 رکوع۔ اور جب داؤد علیہ السلام کی زبان، میرے نبی کا قرآن، جنت کا محال، جب وہ 3 رکوع ختم ہوں گے تو جنتی 200 سال تک جنت کو بھلا کے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا عرصہ؟ بولو بولو سارے بولو، کتنا؟ ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہتا زور لگاؤ 90 سال۔ جو 90 کا ہو کے جائے نا، لوگ کہتے ہیں شکر ہے چلا گیا، جانا تو ہے نا۔
200 साल बोलो, कुरान की एक सूरत की लज्जत में जन्नती जन्नत भुला देंगे, हमसे दुनिया नहीं भूलती। मेरा नौजवान पूरा साल कुरान ही नहीं पढ़ता, वो कहता है मजा ही नहीं आता। हाय हाय हाय, इसमें तो ऐसा मजा है जन्नत भूल जाए। मेरे अजीज तवज्जो मेरी तरफ, 200 साल जिस तरह इंसान को बहुत बड़ी खुशी मिलती है ना, तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है। यहां मुझे पश्तो का लफ्ज नहीं मिलता, उर्दू का लफ्ज मिलता है, हक्का बक्का, हक्का बक्का। ये बैठा है इंसान ऐसे, इतनी लज्जत। पश्तो में आक बाक कहते हैं। बाबा ये तो पीरे तरीकत हैं। आक बाक सही बताना, कहीं दूसरी जगह गड़बड़ ना हो जाए, वो जिस तरह मुफ्ती रिजवान साहब ने किया था। ख्याल करो ऐसे ना हो। अच्छा देखिए कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। 200 साल के बाद अब इंसान अपने आप में वापस आएगा, लज्जत से बाहर आ रहा होगा। इतने में आवाज आएगी रब्बुल आलमीन की, हाँ भाई इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनवाऊं। सुभान अल्लाह कहोगे तो आगे चलूंगा। वो जो पीछे चुप करके बैठे ना, वो बोलेंगे तो चलेंगे, हाथ लहरा के सुभान अल्लाह। हाँ फिर हमारा रब, तवज्जो है, मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। अल्लाह की कसम मेरे नबी को कितनी खुशी मिलेगी, एकदम से करबोगा से हजारों दुरूद और सलाम पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो, अल्लाह हमारे नबी को बुलाएंगे। हाय हाय हाय, आइए जन्नतियों को कुरान सुनाइए। करबोगा वालों, वो तिलावत तो एक तरफ, वो जो हम अपने नबी का दीदार करेंगे। हाय हाय हाय। हदीस में आता है सूरह यासीन और ताहा, ये 2 सूरतों की तिलावत फरमाएंगे, और जब जन्नती सुनेंगे मेरे नबी की मुबारक जुबान, मेरे रब का कुरान, 500 साल तक जन्नती जन्नत को बुला के बैठ जाएंगे। कितना अरसा? 500 साल के बाद अब ये जन्नती दोबारा होश में आ रहा है। इतने में आवाज आएगी, हाँ भाई इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनवाऊं। सुभान अल्लाह नहीं कहते हो? क्या ख्याल है? करबोगा वाले कहेंगे अल्लाह मियाँ थोड़ा रुक जाएं, हम जरा वो दूध की नहर से जरा दूध पी के आ जाएं। दुनिया में 100 रुपए का भी खालिस नहीं मिलता था, इधर पूरी नहर है। क्या ख्याल है? ये कहेंगे अल्लाह मियाँ जरा वो शहद की नहर है उधर जरा टुब्बी मार के आए। टुब्बी समझते हो? टुब्बी नहीं समझते? वो जो कच्छा पहन के छलांग लगाते हैं नहर में, उसको टुब्बी कहते हैं। ये ओरिजिनल खालिस लफ्ज है, जिस तरह वहां शहद खालिस होगा। क्या ख्याल है? करबोगा वाले ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कुरान की लज्जत में जन्नत भूल चुकी है। अल्लाह ताला पूछेंगे इससे ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनवाऊं? जन्नती कहेंगे क्यों नहीं, फिर हमारा रब खुद हमें कुरान सुनाएगा। बुलंद आवाज से हाँ हाँ। हदीस में आता है रहमान खुद सूरह रहमान
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اچھا میں ربکما تو